یہ موقع جو فراہم کیا ہے، ایک ایسی سرزمین میں جہاں ہماری زبان بولنے والے، ہماری زبان سمجھنے والے کم لوگ ہوا کرتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں، بہت سارے سوالات ہمارے من کے اندر ایسے ہی رہ جاتے ہیں جس کا جواب ہمیں تلاش کرنے میں وقت لگتا ہے۔ ایسے موقع پر اگر ہمارے سامنے کچھ نصیحت والی باتیں یا کچھ ہمارے آخرت کے کام آنے والی چیزیں، دنیا میں فلاح آخرت میں کامیابی کی باتیں اگر سامنے آئے یا ہمارے مسائل کا حل سامنے ہو، ہمارے زبان کے اندر تو یقیناً یہ سعادت ہوگی ہمارے ہاتھ کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ موقع ہمیں دیا۔ اور اس پروگرام کے حوالے سے آپ نے بارہا سنا ہے اور بارہا شرکت کی اس پروگرام میں۔ آپ جانتے ہیں کہ یہاں عقیدے کی اصلاح، عمل کی اصلاح، انسان کی زندگی کے ہر پہلو کے بارے میں گفتگو اور مختلف انداز میں انسان کی جینے کے طریقے، دنیاوی زندگی اور آخرت میں اس کے کام آنے والی باتیں وغیرہ وغیرہ ہر ایک مختلف طریقوں کے ساتھ موضوعات پر روشنی ڈالی جاتی ہے۔ آئیے میں ہمارا جو پہلا موضوع ہے اس کے حوالے سے ہمارے سامنے بات رکھنے کے لیے حافظ محمد اسحاق صاحب کی دعوت دوں، آپ تشریف لائے اور معاشرے کے نوری خدا کے موضوع پر ہمارے سامنے باتیں رکھیں اور ہم سب بہت سماعت کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. وقال تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. محترم بھائیوں اور دوستوں اور لائق احترام ماں اور بہنوں، جیسے کہ آپ نے ابھی میرا موضوع سنا، معاشرے کے مہلک گناہ، تو اس موضوع پر بغیر کسی تمہید کے بعد شروع کرتے ہیں، کیونکہ وقت انتہائی محدود ہے اور محدود وقت میں مجھے اپنا موضوع مکمل کرنا ہے۔ تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس بات کا پابند بنایا ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی فرما برداری کریں اور اس کے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت گزاری کریں، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات پہ عمل کریں اور اپنے آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے بچائیں۔ اس کا اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر حکم دیا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احادیث مبارکہ میں اسی بات کا حکم دیا ہے اور اسی بات کی تاکید کی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اللہ کے احکام پہ عمل کریں اور خصوصی طور پر اللہ رب العزت کی نافرمانیوں سے اپنے دامن کو بچائیں۔ جہاں بھی اللہ رب العزت نے اپنے آپ سے ڈرنے کا حکم دیا ہے اور تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، وہاں یہی مراد ہے کہ اللہ کے احکام پہ عمل کریں اور اللہ سے ڈرتے ہوئے اس کی نافرمانیوں سے اپنے دامن کو بچائیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبہ حاجت میں خصوصی طور پر 3 آیات کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور ابھی آپ نے محترم جناب شیخ مصطفیٰ صاحب کی زبانی جو مسنون خطبہ سنا، اس میں انہی 3 آیات کو پڑھا گیا، اور عموماً خطبہ حضرات خطبہ جمعہ میں ان 3 آیات کی تلاوت کیا کرتے ہیں۔ ان 3 آیات میں بھی اللہ رب العزت نے تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے تمام لوگوں کو، اور خاص کر اہل ایمان۔
تو اس تقوی کا تقاضا یہ ہے کہ ایک مومن تمام نافرمانیوں سے اور تمام گناہوں اور برائیوں سے اپنے دامن کو بچائے، خاص طور پر جو بڑے بڑے گناہ ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہیں ذکر فرمایا احادیث کے اندر، بڑے گناہوں سے اپنے دامن کو بچانا انتہائی ضروری ہے۔ ابھی شروع میں نے جو آیت پڑھی آپ کے سامنے، اس میں اللہ رب العزت کے ارشاد گرامی ہے کہ والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش واذا ما غضبوا هم یغفرون، یہ اللہ کے مقبول بندوں اور اللہ رب العزت کے مقرب بندوں کی صفات میں سے ایک صفت ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، یجتنبون کبائر الاثم، وہ بڑے بڑے گناہوں سے اجتناب کرتے ہیں اور پرہیز کرتے ہیں، والفواحش، اور بے حیائی کے کاموں سے اپنے دامن کو بچاتے ہیں، وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، اور جب وہ غصے کی حالت میں ہوتے ہیں تو وہ درگزر کر دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں۔ یہ بہت بڑی صفت ہے اہل ایمان کی اور اللہ کے مقرب بندوں کی کہ وہ اپنے آپ کو بچائیں کبیرہ گناہوں سے اور بے حیائی کے کاموں سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک اور آیت میں فرمایا الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم ان ربک واسع المغفرہ، جو لوگ بڑے گناہوں سے اجتناب کرتے ہیں اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے گناہ ان سے ہو جاتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے گناہوں کو اللہ رب العزت وضو کے ساتھ، نماز کے ساتھ اور باقی نیک اعمال کے ساتھ معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ وہی صفت ہے جو پہلی آیت میں ذکر کی گئی اہل ایمان کی اور اللہ کے مقرب بندوں کی، کہ وہ بڑے گناہوں سے اجتناب کرتے ہیں اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک اور آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا سورۃ النساء میں ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، کہ اگر تم ان بڑے گناہوں سے بچتے رہو جن سے تم کو روکا جاتا ہے، اور ابھی انشاءاللہ ہم کئی ان بڑے گناہوں کا ذکر کریں گے جن سے تم کو روکا جاتا ہے، اگر تم ان سے بچتے رہو تو نکفر عنکم سیئاتکم، تو تمہارے جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں اپنے فضل و کرم سے اور تمہارے نیک اعمال سے ہم ان چھوٹے گناہوں کو ویسے ہی معاف کر دیں گے، وندخلکم مدخلا کریما، اور تمہیں عزت والی جگہ پہ داخل کر دیں گے، مطلب یہ ہے کہ تمہیں جنت میں داخل کر دیں گے۔ اس آیت کریمہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایک صاحب ایمان جب کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرتا ہو اور اللہ رب العزت کے احکامات پہ عمل کرتا ہو تو بتقاضائے بشریت انسان ہونے کے ناطے اس سے جو چھوٹے چھوٹے گناہ سرزد ہوتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو معاف کر کے اس کو جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ لہٰذا میرے عزیز بھائیوں، یہ جو 3 آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اور جن کا میں نے مفہوم واضح کیا، ان تینوں آیات کی روشنی میں ہمیں یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لینی چاہیے اور اپنے ذہنوں میں یہ بات بٹھا لینی چاہیے کہ ہمیں ہر صورت میں بڑے گناہوں سے اور بے حیائی کے کاموں سے اجتناب کرنا ہے جن سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا یا جن سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ آئیے اب ان میں سے کچھ گناہوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، کہ تم 7 مہلک گناہوں سے، ہلاک کر دینے والے، برباد کر دینے والے گناہوں سے اجتناب کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تو صحابہ کرام نے کہا وما ہن یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ذرا وضاحت فرمائیے کہ وہ 7 مہلک گناہ کون سے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 7 گناہ ذکر فرمائے۔ ان میں سے پہلا گناہ جو سب سے بڑا گناہ ہے علی الاطلاق، اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہو سکتا ہے، وہ ہے الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، یعنی اللہ رب العزت کی ربوبیت میں شریک بنانا، یا اللہ رب العزت کی الوہیت میں کسی کو شریک بنانا، یا اللہ رب العزت کے اسماء الحسنہ میں کسی کو شریک بنانا۔ یہ 3 صورتیں ہیں شرک کی۔ کسی بھی طرح سے کوئی شخص شرک کرے تو یہ سب سے بڑا گناہ ہو اور اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑے گناہ کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ تو صحابہ کرام نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول، آپ ضرور فرمائیے۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاشراک باللہ، کبیرہ گناہوں میں جن کی ہم بات کر رہے ہیں ان میں سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے، اور اس کے ساتھ فرمایا وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا ہے۔ جہاں تک والدین کی نافرمانی کا تعلق ہے اور والدین کے حقوق کا تعلق ہے تو انشاءاللہ میرے بعد جو درس ہوگا اس میں آپ سنیں گے۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کو اور والدین کی نافرمانی کو کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑے گناہ قرار دیا، اور اس کے ساتھ تیسرا گناہ شہادت الزور، جھوٹی گواہی دینا، اس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زور دے کر بار بار بیان فرمایا کہ تم جھوٹی گواہی دینے سے بچتے رہنا۔ تو وہ جو 7 مہلک گناہ ہیں، ان 7 مہلک گناہوں میں برباد کرنے والے، ہلاک کرنے والے گناہوں میں سب سے پہلے نمبر پہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ چاہے آپ اللہ کی ربوبیت میں شرک کریں، یعنی مثلا کوئی شخص یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ رب العزت چونکہ کائنات کا خالق و مالک ہے اور رازق ہے، مدبر الامور ہے، تو اس کے ساتھ کوئی اور شریک بھی ہے جو اللہ رب العزت کی مدد کر رہا ہے، اللہ رب العزت سے تعاون کر رہا ہے کائنات کے نظام کو چلانے میں۔ تو ربوبیت میں اگر آپ شرک کریں گے تو یہ شرک اکبر ہوگا۔ اسی طرح اگر آپ الوہیت میں اللہ رب العزت کی عبادت میں کسی کو شریک بنائیں، یعنی مثال کے طور پر نماز پڑھنا ایک عبادت ہے، آپ اللہ رب العزت کے لیے نماز نہ پڑھیں بلکہ کسی اور کے لیے پڑھیں۔ رکوع کرنا عبادت ہے، سجدہ کرنا عبادت ہے، نظر و نیاز پیش کرنا عبادت ہے۔ تو یہ ان عبادات میں سے یا کسی اور یا کوئی اور عبادت آپ صرف اور صرف اللہ کے لیے نہ کریں بلکہ اس عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک بنائیں تو یہ شرک اکبر ہے۔ اللہ کی الوہیت اور اس کی عبودیت میں یہ شرک ہے۔ الغرض یہ کہ کوئی بھی عبادت اگر آپ اللہ رب العزت کے لیے خاص نہیں کرتے بلکہ اس میں غیر اللہ کو شریک کرتے ہیں، اسی طرح کسی کو حاجت روا ماننا اللہ کے علاوہ، کسی کو مشکل کشا ماننا، کسی کو نفع نقصان کا مالک سمجھنا، اور کسی کو بگڑی بنانے والا سمجھنا، کسی کو دستگیر سمجھنا، کسی کو داتا سمجھنا، کسی کو غوث اعظم تصور کرنا، یہ سب شرک کی ہی صورتیں ہیں۔ تو یہ سب سے بڑا گناہ ہے میرے بھائیوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر شرک کو سب سے بڑا ظلم قرار دیا، ان الشرک لظلم عظیم، یہ ظلم عظیم ہے، اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ نے جو عبادت اللہ کے لیے خاص کرنی تھی اس عبادت میں آپ غیر اللہ کو شریک بنائیں۔ اور اللہ رب العزت نے 2 ٹوک انداز میں بالکل واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ شرک جیسے گناہ کو اللہ رب العزت قیامت کے دن معاف نہیں فرمائے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ دنیا کے اندر ایک انسان اگر شرک سے توبہ کر لے اور عقیدہ توحید کو اختیار کر لے اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، لیکن جس کی موت شرک پر آئی تو قیامت کے دن اس کا یہ گناہ معاف ہونے والا نہیں۔ شرک سے کم تر جو گناہ ہے اللہ تعالیٰ چاہے گا تو معاف کر دے گا، شرک کو معاف نہیں فرمائے گا۔ اور جو شخص شرک کرتے ہوئے مر گیا، شرک پر اس کی موت آئی، اس کے بارے میں اللہ نے فیصلہ فرما دیا کہ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور اس پر جنت کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا۔ شرک ایسا خطرناک گناہ ہے، اس قدر مہلک گناہ ہے کہ اس کی وجہ سے سارے کے سارے نیک اعمال غارت اور برباد ہو جاتے ہیں، چاہے ایک انسان نے پہاڑوں کے برابر نیکیاں کیوں نہ کی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے تو انبیاء کے بارے میں فرمایا کہ لو اشرکوا لحبط عنہم ما كانوا يعملون، اگر انہوں نے شرک کیا ہوتا، یعنی اگر انبیاء سے شرک سرزد ہو جائے تو ان کے سارے اعمال برباد ہو جاتے۔ اگر انبیاء کے اعمال برباد ہو سکتے ہیں شرک کی وجہ سے، حالانکہ انبیاء سے شرک کا واقع ہونا ممکن نہیں ہے، تو پھر انبیاء کے جو امتی ہیں اگر وہ شرک کریں گے تو کیا ان کے اعمال برباد نہیں ہوں گے؟ یقیناً ان کے سارے کے سارے نیک اعمال غارت اور برباد ہو جائیں گے۔ تو شرک سب سے پہلا مہلک گناہ اور بڑے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ۔ اس حدیث کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے نمبر پہ جو گناہ ذکر کیا وہ ہے جادو۔ جادو بھی کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ جادو سیکھنا، جادو کرنا، جادو کروانا، یہ سارے گناہ ہیں۔ جادو سیکھنا اور جادو کرنا یہ کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں اور ان کی قوم کے بارے میں فرمایا
کہ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی قوم کے لوگ کہتے تھے کہ سلیمان علیہ السلام جادو کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ما کفر سلیمان، سلیمان علیہ السلام نے کفر کا ارتکاب نہیں کیا، وہ جادو نہیں کرتے تھے۔ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، لیکن شیطانوں نے کفر کا ارتکاب کیا کہ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، وہ لوگوں کو سحر کی تعلیم دیتے تھے، جادو کی تعلیم دیتے تھے۔ اس سے ثابت یہ ہوا کہ جادو کی تعلیم دینا یا جادو کا علم حاصل کرنا کفر ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اسی آیت کے آخر میں فرمایا کہ جو شخص جادو کا علم حاصل کرے گا اس کو آخرت میں کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اسی لیے جو شخص جادو کرتا ہو معاشرے کے اندر کسی بھی طریقے سے، وہ شخص اہل علم کے نزدیک واجب القتل ہے، اس کو قتل کر دینا ضروری ہے، اس کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں اپنے عمراء مختلف شہروں کے گورنرز کو لکھا تھا کہ جہاں بھی تم کسی مرد جادوگر کو پاؤ یا کسی عورت جادوگر کو پاؤ اس کو قتل کرو۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں کئی جادوگروں کو قتل کر دیا گیا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ تھی، ان کی ایک لونڈی، اس کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ جادو کرتی ہے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ فرمایا کہ اس کو قتل کر دیا جائے، اس کو قتل کر دیا گیا۔ تو جادو کرنا، جادو سیکھنا، جادو کروانا، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ من تسحر او سحر له ليس منا من تسحر او سحر له۔ جو شخص جادو کرے یا جس کے لیے جادو کیا جائے، یعنی جو جادو کروانے والا ہو، وہ ہم میں سے نہیں۔ اب اندازہ کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے سخت الفاظ ارشاد فرمائے۔ وہ جو جادو کرے یا جو جادو کروائے، جس طرح ہوتا ہے نا، لوگ جادو کروانے کے لیے چلے جاتے ہیں جادوگروں کے پاس اور کہتے ہیں کہ فلاں پر جادو کرتے، تو یہ جو جادو کرانے والا ہوتا ہے اس کے بارے میں بھی فرمایا کہ یہ ہم میں سے نہیں، حالانکہ اس نے صرف یہی کیا کہ جادوگر کے پاس چلا گیا۔ تو اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ جادو کرنا، کروانا یہ کس قدر خطرناک گناہ ہے۔ تیسرا گناہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہلک گناہوں میں شمار فرمایا، قتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق، کسی بے گناہ آدمی کو قتل کرنا، ایسی جان کو قتل کرنا کہ جس کو قتل کرنا اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، اور قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ میرے بھائیوں، جان بوجھ کر کسی مومن کو قتل کرنا کتنا خطرناک اور کتنا بڑا گناہ ہے، اس کا اندازہ آپ اس بات سے کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء میں ارشاد فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے، مَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، اس کی جزا جہنم ہے، خالدًا فِيهَا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، غضب اللہ علیہ، اس پر اللہ کا غضب ہے، وَلَعَنَهُ، اس پر اللہ کی لعنت ہے، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا عذاب تیار کیا۔ 5 وعیدیں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی اس شخص کے بارے میں کہ جو جان بوجھ کر کسی مومن کا قاتل ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مومن کے خون کو، اس کی جان کو حرمت والا قرار دیا۔ کس طرح حرمت والا قرار دیا؟ جیسا کہ ماہ محرم حرمت والا، جیسے کہ ذوالحج کا مہینہ حرمت والا، جیسے کہ مکہ مکرمہ حرمت والا شہر ہے، جیسے کہ عرفات کا دن اور قربانی کا دن حرمت والا دن ہے، بالکل ایسے ہی مومن کا خون حرمت والا ہے۔ مومن کے خون کو نہیں بہایا جا سکتا ہے الا بالحق، ہاں جس مومن کا خون بہانا جائز ہو، یعنی اور اس کی 3 صورتیں ہیں کہ وہ کسی کا قاتل ہو تو قصاص میں اس کو قتل کر دیا جائے، یا یہ ہے کہ وہ شادی شدہ زانی ہو، اس کو رجم کر کے ختم کر دیا جائے، یا یہ ہے کہ وہ مرتد ہو جائے، مسلمانوں کی جماعت کو چھوڑ دے، دین اسلام کو ترک کر دے، مرتد ہو تو وہ بھی واجب القتل ہو۔ ان 3 کے علاوہ باقی کسی مومن کو قتل نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ تیسرا گناہ۔ چوتھا گناہ اکل مال الیتیم، یتیم کا مال کھانا۔
یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ یتیم کا مال یتیم کو دینا چاہیے۔ وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ، یتیموں کے مال ان کو ادا کر دو، ان کو دے دو۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، یتیموں کے مالوں کو اپنے مالوں کے ساتھ مکس اپ کر کے مت کھاؤ۔ یتیموں کا مال کھانے سے منع کر دیا اللہ تعالیٰ نے، اور جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں واضح طور پر ارشاد فرمایا ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، جو لوگ یتیموں کے مال کھاتے ہیں ظلم کرتے ہوئے تو وہ اپنے پیٹوں کے اندر جہنم کی آگ کو بھر رہے ہوتے ہیں، اور ان قریب ان کو جہنم کے اندر جھونک دیا جائے والعیاذ باللہ۔ یتیم پر تو شفقت کرنی چاہیے، اس پر ترس کھانا چاہیے، اس کے سر پہ ہاتھ پھیرنا چاہیے، اس کے مال کی حفاظت کرنی چاہیے، اس کے مال کو اسی کی مصلحت کے لیے خرچ کرنا چاہیے، نہ یہ کہ کوئی انسان یتیم کے مال کو اپنی مصلحت کے لیے خرچ کرنا شروع کر دے اور خود اس کو کھانا شروع کر دے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ پانچواں گناہ 7 مہلک گناہوں میں سے اکل الربا، سود کھانا۔ سود کھانا بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ سود کھانا اور کھلانا، سود دینا یا سود لینا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سودی لین دین کو جاری رکھنا جو ہے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ کے برابر قرار دیا ہے۔ اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو سودی نظام کو، سودی لین دین کو چھوڑ دو، اس کو ترک کر دو۔ اگر ایسا نہیں کرو گے فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، تو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ کرو۔ آج بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو سود کی حرمت کو جاننے کے باوجود بینکوں کے اندر اپنا پیسہ فکس کر کے رکھ دیتے ہیں، فکس منافع، متعین شرح کے ساتھ متعین منافع ان کو ہر مہینے یا ہر سال ملتے رہتے ہیں اور وہ راضی ہوتے ہیں کہ اثر سرمایہ بھی محفوظ اور متعین منافع بھی مل رہے ہیں۔ یہ سود ہے۔ سودی لین دین کی کوئی بھی شکل ہو، یہ وقت نہیں ہے کہ میں سود کے بارے میں وضاحت کروں کہ سود کی اقسام کتنی ہیں، اور آج کل خاص طور پر جس طرح ہمارے معاشرے کے اندر کئی ناموں کے ساتھ سود پھیلا ہوا ہے، مختلف ناموں کے ساتھ، تو کوئی بھی شکل ہو سود کی وہ حرام ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی سود کھانے والے پر، سود کھلانے والے پر، اور سود کا معاملہ لکھنے والے پر، اور سود کے گواہ جو 2 گواہ ہوتے ہیں ان پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی، اور فرمایا کہ یہ سارے کے سارے برابر کے گناہگار ہوتے ہیں، چاہے سود کھانے والا ہو، کھلانے والا ہو، اس کا گواہ ہو، لکھنے والا ہو، کسی بھی طریقے سے جو سودی لین دین کے معاملے میں انوالو ہوتا ہے وہ برابر کا شریک ہے گناہ کے اندر۔ تو اس گناہ کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 مہلک گناہوں میں شمار فرمایا۔ چھٹا گناہ التولی یوم الزحف، میں بات مختصر کر رہا ہوں تاکہ میں جو گناہ ذکر کرنا چاہتا ہوں ان کو محدود وقت کے اندر ذکر کر دوں۔ التولی یوم الزحف یعنی جنگ کے میدان سے پیٹ پھیر کے بھاگ جانا، کہ مسلمانوں اور کافروں کے درمیان جنگ ہو رہی ہو، آمنے سامنے ہوں مسلمان اور کافر، اور پھر مسلمان وہاں سے پیٹ پھیر کے بھاگ جائے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 مہلک برباد کرنے والے گناہوں میں شمار فرمایا۔ مومن کی شان یہ ہے کہ مومن سینہ تام کر لڑتا رہے، جب تک کہ یا تو یہ ہے کہ وہ فتح پا لے، وہ غالب آ جائے اپنے دشمن پر اور وہ غازی بن کے واپس جائے، یا پھر یہ ہے کہ وہ لڑتے لڑتے اپنی جان تک قربان کر دے۔ ان 2 صورتوں کے علاوہ کوئی دوسری صورت نہیں۔ اور 7واں گناہ جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 مہلک گناہوں میں شمار فرمایا وہ ہے قذف المحصنات الغافلات المؤمنات، پاک دامن عورتیں جو برائی سے بے خبر ہوتی ہیں اور ان کے اندر ایمان ہوتا ہے۔ 3 صفات: پاک دامن، برائی سے بے خبر، بھولی بھالی، اور ایمان والی جو خواتین ہیں ان پر زنا کی تہمت لگانا، ان پر بدکاری اور بے حیائی کی تہمت لگانا، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ لہٰذا اپنی زبانوں کو پاک رکھنا چاہیے، اپنی زبانوں کو محفوظ کرنا چاہیے اس طرح تہمت بازی سے، تہمت لگانے سے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان الذین
یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم. جو لوگ پاک دامن برائی سے بے خبر اور ایمان والی عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، ان پر دنیا کے اندر بھی لعنت اور آخرت کے اندر بھی لعنت. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. آج کل بہت سارے لوگ اس میں احتیاط نہیں کرتے ہیں اور بڑی جلدی تسرع کا شکار ہو جاتے ہیں، بڑی جلدی فتویٰ لگا دیتے ہیں، کسی عورت کو بدکار کہہ دیتے ہیں، اس کو زانیہ کہہ دیتے ہیں. یہ بہت ہی خطرناک ہے. تو یہ 7 مہلک گناہ ہیں جن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلاک کرنے والا، برباد کرنے والا شمار فرمایا. ان کو ہلاک کرنے والا اور برباد کرنے والا گناہ قرار دیا. لہٰذا ہم سب کو، چاہے ہم مومن مرد ہوں چاہے ہم مومن عورتیں ہوں، سب کو، مسلمان بھائیوں کو، بہنوں کو، سب گناہوں سے جن کا میں نے تذکرہ کیا ان سے اپنے دامن کو بچانا چاہیے. اسی طرح بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ نماز چھوڑنا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ نماز دین کے ارکان میں سے ایک رکن ہے. نماز میں غفلت کرنا، سستی برتنا، کبھی نماز پڑھ لینا اور کبھی نماز چھوڑ دینا، یا بالکل ہی نماز نہ پڑھنا اور جمعہ کے دن، ہفتے کے بعد جمعہ کے دن صرف جمعہ کی نماز پڑھ لینا. اور کئی بدبخت وہ بھی نہیں پڑھتے، صرف عید کے موقع پر وہ نظر آتے ہیں. میرے بھائیوں، نماز کا معاملہ اس قدر سنگین ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکها فقد کفر. ہمارے درمیان اور کافروں کے درمیان جو عہد ہے، جس کے ذریعے ہمارے اور ان کے درمیان فرق ہو سکتا ہے، وہ نماز ہے. جو شخص نماز پڑھے گا وہ ہم میں سے، جو شخص نماز نہیں پڑھے گا وہ ان میں سے. من ترکها فقد کفر، جس نے ایک نماز کو چھوڑا اس نے کفر کا ارتکاب کیا. میرے بھائیوں، نماز چھوڑنا کس قدر خطرناک گناہ ہے، کتنا بڑا گناہ ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فخلف من بعدهم خلف، انبیاء علیہ السلام کا ذکر فرمایا. اس کے بعد فرمایا کہ ان کے جانشین کچھ ایسے لوگ آئے اضاعوا الصلاۃ، جنہوں نے نمازیں ضائع کر دی، واتبعوا الشہوات، اور وہ شہوتوں کے پیچھے پڑ گئے، نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑ گئے. ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ فسوف یلقون غیا، وہ جہنم کی ایک وادی جس کا نام غی ہے، اس کے اندر ان کو جھونک دیا جائے. والعیاذ باللہ، اللہ تعالی ہم سب کو جہنم سے محفوظ رکھے. یہ کون لوگ ہیں جن کا انجام اللہ تعالی نے ذکر فرمایا؟ نمازوں کو ضائع کرنے والے لوگ اور خواہشات نفس کی پیروی کرنے والے لوگ جو ہیں، ان کا انجام کار جہنم ہے، اس کے سوا کوئی نہیں. اسی لیے وہ لوگ جو جہنم کے اندر، جن کو عذاب دیا جا رہا ہوگا قیامت کے دن، جن کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا، تو اہل جنت اہل جہنم سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، کیا ہوا تمہیں جہنم کے اندر کیوں ڈالا گیا؟ قالوا لم نک من المصلین، جہنم والے اپنا سب سے پہلا جرم یہی ذکر کریں گے، اپنا سب سے پہلا گناہ یہی ذکر کریں گے کہ لم نک من المصلین، ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے. اس کا معنی یہ ہے کہ نماز جان بوجھ کر چھوڑنا، نماز میں سستی کرنا، غفلت برتنا، اس کا انجام کار کیا ہے؟ جہنم میں، والعیاذ باللہ. اس لیے ہمیں نمازوں کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے. آپ جانتے ہیں اچھی طرح سے کہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے نماز کو قائم کرنے کا ذکر فرمایا، حکم دیا کہ نماز قائم کرو، یعنی پابندی کے ساتھ نماز کو پڑھتے رہو باجماعت، اس کی شروط، اس کے ارکان، اس کی سنتیں، اس کے آداب سمیت نماز ادا کرتے رہو پابندی کے ساتھ. یہ اللہ کا حکم ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی تاکید فرمائی، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں جس بات کی وصیت فرمائی وہ یہی تھی، ایھا الناس الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، لوگوں نماز کا خیال رکھنا، نماز کو پابندی سے پڑھتے رہنا اور اپنے ماتحت لوگوں کے حقوق کو ادا کرتے رہنا. یہ آخری وصیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، ہر مسلمان بھائی اور ہر مسلمان عورت کے لیے یہی وصیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ہم نمازیں پابندی کے ساتھ پڑھتے رہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حافظ علیہا، جو شخص نماز کی حفاظت کرتا ہے، کانت لہ نورا وبرہانا ونجاتا یوم القیامہ، قیامت کے دن نماز اس کے لیے نور ہوگی، اس کے لیے دلیل ہوگی، اس کے لیے باعث نجات بن جائے گی. ومن لم یحافظ علیہا، اور جو نماز کی حفاظت نہیں کرتا، منمانی کرتا ہے، کبھی پڑھ لیتا کبھی نہیں پڑھتا،
لم یکن لہ نور ولا برہان ولا نجات، اس کے لیے کوئی نور نہیں ہوگا، کوئی دلیل نہیں ہوگی، کوئی نجات کا سبب بننے والا عمل نہیں ہوگا۔ وکان یوم القیامت، اور قیامت کے دن وہ کن لوگوں کے ساتھ ہوگا؟ مع قارون وفرعون وہامان وابی بن خلف، 4 کافر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائے کہ بے نماز آدمی جو ہے، نمازوں میں سستی کرنے والا، نمازوں میں غفلت برتنے والا انسان جو ہے قیامت کے دن وہ قارون کے ساتھ ہوگا، فرعون کے ساتھ ہوگا، حامان کے ساتھ ہوگا اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ ان بدبخت اللہ کے دشمنوں کے ساتھ ہوگا یہ بے نماز انسان۔ تو کیا ہم میں سے کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ قیامت کے دن اس کا حشر ان 4 کافروں کے ساتھ ہو؟ یقیناً کوئی نہیں چاہتا ہے۔ ہم میں سے ہر شخص اس بات کا متمنی ہے، ہم سارے مرد بھی، سارے مومن مرد اور مومنہ عورتیں بھی اسی بات کی خواہش مند ہیں کہ قیامت کے دن ان کا حشر جو ہے وہ نیک لوگوں کے ساتھ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں کے ساتھ، صالحین، شہداء، صدیقین کے ساتھ، اور انہی کے ساتھ ان کو جنت میں جانا یا ان کو جنت میں داخلہ مل جائے۔ سب اس بات کے متمنی ہیں۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں واقعتاً صدق کے دل سے اس کی تمنا رکھتے ہیں تو پھر ہمیں نماز کی پابندی کرنی ہوگی، ہمیں نماز میں غفلت اور اس میں سستی کو چھوڑنا ہوگا۔ بہت سارے لوگ فجر کی نماز کے وقت سوئے رہ جاتے ہیں، ان کی نمازیں ان کے بستروں پر گزر جاتی ہیں، اور پھر عذر کیا بیان کرتے ہیں؟ جی ہم سوئے ہوئے تھے۔ سویا ہوا انسان تو ویسے بھی معذور ہوتا ہے۔ اللہ کے بندے یہ تو مجرمانہ غفلت ہے۔ اگر آپ کی ڈیوٹی آپ کی ڈیوٹی آج کل اگر 5 بجے 5:30 بجے شروع ہوتی تو کیا آپ اس سے آدھا گھنٹہ پہلے نہ اٹھ سکتے تھے؟ نہیں اٹھنے والے تھے آپ۔ یقیناً آپ اپنی ڈیوٹی، دنیاوی ڈیوٹی کے لیے آپ یقیناً اٹھ جاتے۔ یہ اللہ رب العزت کی ڈیوٹی لگائی ہوئی، اللہ کا فریضہ ہے یہ میرے اوپر اور آپ کے اوپر، لہٰذا ہمیں نمازوں کو پابندی کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح ایک اور گناہ، بڑے گناہوں میں سے اللہ پر جھوٹ باندھنا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی حدیثیں منسوب کرنا، کہ بہت بڑا گناہ ہے میرے عزیز بھائیو۔ جیسے کہ آج کل بہت سارے لوگ اس طرح کرتے ہیں، حتیٰ کہ وہ لوگ بھی جن کا منبر و محراب سے تعلق ہے، جن کا قلم و کرتاس سے تعلق ہے، جو تقریریں کرتے ہیں، جو لیکچرز دیتے ہیں، ان میں سے بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو پہلے سے ایک نظریہ بنا چکے ہوتے ہیں، ایک نظریہ بنا کر پھر اس کے لیے دلیلیں کشید کرتے ہیں قرآن سے اور اس کو اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، دلیلیں کشید کرتے ہیں حدیث سے اور اس کو منسوب کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ میرے بھائیو یہ بہت بڑا جرم ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے بارے میں فرمایا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ، ہلاکت اور بربادی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو کتاب اپنے ہاتھوں کے ساتھ لکھ لیتے ہیں، یعنی اپنے ہاتھوں وہ کوئی مسئلے لکھ لیتے ہیں پھر منسوخ کر دیتے ہیں کہ هَذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ، کہ یہ مسئلے اللہ کی طرف سے، لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور کیوں ایسا کرتے ہیں؟ وہ تھوڑا سا مال خریدنے، مال کے حصول کی خاطر، چند ٹکوں کی خاطر وہ اللہ رب العزت کی طرف جھوٹے مسئلوں کو منسوخ کرتے ہیں۔ آج کل بہت سارے علماء سوء اسی گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں والعیاذ باللہ۔ تو اللہ رب العزت پر جھوٹ گھڑنا اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی حدیثوں کو منسوخ کرنا، آج کتنے واعظین ہیں جو احتیاط نہیں کرتے ہیں۔ پاکستان میں بہت سارے واعظین آپ کو ملیں گے اور نیٹ پر آپ کو کئی لوگوں کے، کئی واعظین کے کلپ ملیں گے آپ کو، جناب ان کی تقریر جو ہے، ان کو تقریر میں مزہ ہی نہیں آتا جب تک وہ جھوٹی حدیثیں شامل نہیں کرتے ہیں تقریروں کے اندر۔ اور ان لوگوں کو چھوڑے، عام لوگ بھی اسی طرح کرتے ہیں، جھوٹی حدیثیں منسوخ کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، جبکہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا تھا ان کذبکم علی لیس ککذب احدکم علی احد، کہ تم میں سے کسی کا مجھ پر جھوٹ بولنا وہ کسی اور آدمی پر جھوٹ بولنے کی طرح نہیں۔ میرے اوپر جھوٹ بولنا کیا ہے، کس کا کتنا بڑا گناہ ہے؟ فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو جان بوجھ کر میرے اوپر جھوٹ گھڑے گا اس کو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لینا چاہیے، یعنی اس کو یقین کر لینا چاہیے کہ اس کا ٹھکانہ جہنم۔ لہٰذا ہمیں احتیاط کرنی چاہیے میرے عزیز بھائیوں، اللہ کی طرف کوئی ایسی بات منسوب نہ کریں جو اللہ نے نہ کہی ہو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی ایسی حدیث منسوب نہ کریں جو آپ نے نہ ارشاد فرمائی، جس کے بارے میں ہمیں پتہ ہو کہ یہ جھوٹی حدیث ہے، ضعیف حدیث ہے، من گھڑت حدیث ہے، ہمیں اس کو بیان نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں
یہ آپ کہہ سکتے ہیں لوگوں کے سامنے اگر کوئی ضعیف حدیث ذکر کرتے ہیں آپ لوگوں کو آگاہ کرنے کی خاطر کہ لوگوں یہ ضعیف حدیث ہے، یہ جھوٹی حدیث ہے، یہ من گھڑت حدیث ہے، اس سے بچو، ان کو ڈرانے کی خاطر اگر آپ ذکر کرتے ہیں کوئی حرج نہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے جس کا ہمارے معاشرے کے اندر ارتکاب ہو رہا ہے۔ اسی طرح بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ قطع رحمی کرنا ہے۔ رشتہ داروں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے تعلقات کو جوڑنے کا، تعلقات کو خوشگوار بنانے کا حکم دیا ہے، اور تعلقات کاٹنا، تعلقات توڑنا یا لوگوں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کو توڑنا جو ہے یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر قطع رحمی کرنے والوں پر لعنت بھیجی۔ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل، وہ لوگ جو اس چیز کو توڑتے ہیں جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا، یعنی صلہ رحمی، جو صلہ رحمی نہیں کرتے بلکہ قطع رحمی کرتے ہیں، فرمایا اولئک علیہم اللعنۃ، ایسے ہی لوگوں پر اللہ کی لعنت، ولہم سوء الدار، اور ان کے لیے بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اور ایک اور مقام پر بھی اللہ تعالیٰ نے یہی ذکر فرمایا کہ قطع رحمی کرنے والے لوگ اللہ کی لعنت کے مستحق ہیں۔ سورۃ محمد میں فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ، قطع رحمی کرنے والے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوگی۔ لہٰذا ہمیں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کو خوشگوار بنانا چاہیے۔ رشتہ دار اگر ہمارے اوپر زیادتی کریں، اگر ہم سے بدسلوکی کریں، ہم ان پر احسان کریں، ہم ان سے اچھا سلوک کریں، ہم ان سے نیکی کریں۔ اگر ہم خرچ کر سکتے ہیں تو ان پر خرچ کریں۔ یہ نہیں کہ اگر رشتہ داروں میں سے کوئی شخص آپ کے ساتھ بدسلوکی کرے تو آپ بدسلوکی کا جواب بدسلوکی کے ساتھ ہی دیں، اس کے ظلم کا جواب ظلم کے ساتھ ہی دیں، نہیں، ایسا کرنا درست نہیں۔ اسی طرح میرے بھائیوں، بڑے گناہوں میں سے، معاشرے کے بڑے گناہوں میں سے، مہلک گناہوں میں سے ایک گناہ حرام کمانا ہے اور حرام کھانا ہے۔ آج کل لوگ کمائی میں احتیاط نہیں کرتے، کمائی کے ذرائع میں تمییز نہیں کرتے کہ یہ ذرائع حلال ہیں یا حرام ہیں۔ ان کے مد نظر یہ ہوتا ہے کہ پیسہ آنا چاہیے، جیسے بھی آئے، جائز طریقے سے آئے یا ناجائز طریقے سے آئے، حلال کے ساتھ آئے یا حرام کے ساتھ آئے، المہم یہ ہے کہ پیسہ آنا چاہیے۔ آج کل یقین مانے بہت سارے لوگ پیسے کے پیچھے، دنیا کے مال کے پیچھے دن رات ایک کیے ہوئے ہیں، اور ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ یہ حلال کے ساتھ مال آ رہا ہے یا حرام کے ساتھ آ رہا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، تم آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھایا کرو۔ باطل طریقے سے مراد ہر ناجائز طریقہ ہے، وہ چاہے چوری ہو، چاہے وہ ڈاکہ زنی ہو، چاہے وہ رشوت ہو، چاہے وہ خیانت ہو، چاہے وہ جھوٹ بول کر کے سودا بیچنا ہو۔ المہم یہ ہے کہ ناجائز کمائی کے جتنے بھی ذرائع ہیں ان سب سے اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل۔ تو لہٰذا ہمیں اس سلسلے میں احتیاط کرنی چاہیے، اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ اور میرے بھائیوں، یہ بات اپنے ذہنوں میں رکھیں کہ قیامت کے دن کسی شخص کے قدم اپنی جگہ سے ہل نہیں پائیں گے جب تک کہ وہ 4 یا 5 سوالوں کے جواب نہیں دے گا۔ ان سوالوں میں سے 2 سوال اسی مال کے متعلق ہیں، من این اکتسبتہ وفیما انفقتہ، یہ مال کہاں سے کمایا تھا اور کہاں پر تم نے خرچ کیا۔ کیا میں اور آپ ان دونوں سوالوں کے جوابات دینے کے لیے تیار ہیں؟ کہاں سے ہم مال کماتے ہیں اور کہاں پر خرچ کرتے ہیں؟ فضول خرچی اور تبذیر تو نہیں کرتے ہیں، اسراف اور تبذیر کا شکار تو نہیں ہوتے ہیں۔ تو یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے کہ مال ناجائز طریقے سے حاصل کرنا، حرام طریقے سے مال کمانا اور اس کو اپنے اوپر اور اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرنا۔ آپ کو معلوم ہے کہ جو شخص حرام کماتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا تک قبول نہیں کرتا ہے۔ جس کا کھانا پینا حرام کا ہوتا ہے، جس کا لباس حرام کا ہوتا ہے، جس کا جسم حرام کے ساتھ پرورش پاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو رد کر دیتا ہے، چاہے وہ میدان عرفات میں جا کر کے کیوں نہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہے، وہاں بھی اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی دعا کو قبول نہیں کرتا۔ حالانکہ میدان عرفات میں اللہ رب العزت بہت زیادہ مہربان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ویسے بھی مہربان ہے، لیکن اہل عرفات پر اللہ تعالیٰ انتہائی مہربان ہوتا ہے۔
لیکن ان اہل عرفات میں سے اگر کوئی شخص ایسا ہو کہ جو حرام کماتا ہو، اس کی آمدنی حرام ذرائع سے ہوتی ہو، اللہ تعالیٰ اس کی بھی دعاؤں کو رد کر دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے ذرائع کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم کن ذرائع کے ساتھ کماتے ہیں اور کیا کماتے ہیں۔ اسی طرح بڑے گناہوں میں سے، معاشرے کے مہلک گناہوں میں سے ایک اور گناہ، اپنے گھر کے اندر بے حیائی اور برائی اور بدکاری کو دیکھ کر انسان اگر چپ ساتھ لے اور اس پر ایک حرف بھی نہ بولے، اپنے گھر والوں کو، اپنے بیوی بچوں کو وہ بے حیائی سے اور برائی سے منع نہ کرے، خاموشی اگر اختیار کر لے، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاثۃ قد حرم اللہ علیہم الجنہ، تین لوگ ایسے ہیں، تین اشخاص ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر جنت کو حرام کر دیا ہے۔ جنت کو اللہ تعالیٰ نے ان تین آدمیوں پر حرام قرار دے دیا ہے۔ وہ کون ہیں؟ مدمن الخمر، جو شراب کا رسیہ ہو، ہمیشہ شراب نوشی کرتا ہو، یا بلکہ اس کا معنی صرف شراب نوشی ہی نہیں، الخمر ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس کے ساتھ انسان کی عقل پہ پردہ پڑ جائے، یعنی وہ نشہ آور چیزوں کا استعمال کرتا ہو، وہ چاہے شراب ہو یا کوئی اور نشہ آور چیز ہو۔ جو شخص ان چیزوں کا عادی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا۔ والعاق، اور والدین کا نافرمان، اس پر بھی جنت کو حرام کر دیا۔ اور تیسرا والدیوث الذی یقر فی اہلہ الخبث، جو اپنے گھر والوں کے اندر خبث کو دیکھتا ہے، کسی ناجائز کام کو دیکھتا ہے، بے حیائی بدکاری کو دیکھتا ہے اور اس پر وہ خاموشی اختیار کر لیتا ہے، اس پر وہ رضامندی کا اظہار کرتا ہے، تو یقیناً اس شخص پر بھی اللہ رب العزت نے جنت کو حرام کر دیا۔ آج بہت سارے لوگ، بہت سارے اہل ایمان ایسے ہیں جن کے گھروں کے اندر اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے گھروں کو پاک فرمائے اس طرح کی برائیوں سے۔ گھروں کے اندر برائیاں ہوتی ہیں لیکن گھر والے خاموشی اختیار کیے ہوئے، یہ اسی طرح کے لوگ جو وہ دیوس ہوتے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام کر دی۔ اسی طرح ایک اور گناہ، ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانا، معاشرے کے مہلک گناہوں میں سے ایک گناہ ٹخنوں کے نیچے کپڑا لٹکانا۔ وہ کپڑا جو بھی ہو، چادر ہو، شلوار ہو، پینٹ ہو، جو بھی آپ نے نیچے پہنا ہے، اس کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانا بہت بڑا گناہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما اسفل من الكعبین من الازار ففی النار، ٹخنوں سے نیچے جو کپڑا جاتا ہے وہ جہنم میں، یعنی وہ کپڑا اس کے پہننے والے شخص کو جہنم میں لے کے جائے والعیاذ باللہ۔ اور ایک حدیث میں فرمایا، ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، تین قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن گفتگو کرنا بھی پسند نہیں فرمائے گا، اور ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا بھی نہیں، اور ان کو اللہ رب العزت گناہوں سے پاک بھی نہیں کرے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہو۔ یہ کون ہے تین بد نصیب کہ جن سے اللہ تعالیٰ نہ گفتگو فرمائے گا، نہ اللہ تعالیٰ ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا، اور نہ ان کو گناہوں سے پاک کرے گا، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ فرمایا المسبل ازارہ، ان میں سے ایک شخص جو اپنے ازار کو، اپنے تہبند کو ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا، والمنان، اور دوسرا احسان جتلانے والا، اور تیسرا والمنفق سلعتہ بالحلف الکاذب، جو اپنے سودے کو جھوٹ بول کر کے بیچتا ہے۔ یہ بھی ان تین بد نصیب لوگوں کے اندر شامل ہے۔ اسی طرح سے بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ، معاشرے کے مہلک برباد کر دینے والے گناہوں میں سے ایک گناہ عورتوں کی بے پردگی۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والی خواتین کو پردے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ آپ کہہ دیجئے اپنی بیٹیوں کو بھی، اپنی ازواج کو بھی، اور تمام مومنہ عورتوں کو حکم دیجئے کہ وہ اپنے اوپر جلباب کو اوڑھ لیں، اپنے اوپر چادر کو اوڑھ لیں، اور چادر کے ساتھ اپنے پورے جسم کا پردہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے پردے کا حکم دیا۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اللہ نے منع فرمایا کہ تم اس طرح بے پردگی نہ کرو جس طرح جاہلیت میں خواتین بے پردگی کیا کرتی تھی۔ میرے بھائیوں، آج کل ہم دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر، مارکیٹوں میں، بازاروں میں ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین بے پردہ ہو کر گھومتی پھرتی ہیں۔
وہ دوپٹہ جو سر کے اوپر ہونا چاہیے، وہ دوپٹہ جو سر کی زینت ہونی چاہیے، وہ فیشن کے طور پر لٹکایا ہوا ہوتا ہے، اور کوئی برقع نہیں، کوئی جلباب، کوئی چادر نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو قسم کے جہنم والے لوگوں میں سے دو قسم کے جہنمی ایسے ہیں جن کو میں نے نہیں دیکھا ہے، یعنی وہ میرے زمانے کے بعد آئے۔ ان میں سے ایک کیا ہے؟ نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات، وہ عورتیں جو لباس پہن کر بھی وہ برہنہ معلوم ہوں، یعنی ان کے اوپر لباس ایسا ہوگا کہ جو ان کے جسم کا پردہ نہیں کرے گا، بلکہ وہ لباس پہن کر بھی ایسا باریک لباس ہوگا، ایسا تنگ اور چست لباس ہوگا بغیر پردے کے، وہ ایسے معلوم ہوگی کہ جیسے انہوں نے پردہ کیا ہوا ہی نہیں، لباس پہنا ہوا ہی نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی خواتین کے بارے میں فرمایا کہ قیامت کے دن جنت میں داخل ہونا تو دور کی بات، یہ جنت کی خوشبو تک نہیں پائیں۔ یہ خواتین جو بے پردگی کے اظہار کرتی ہیں، پردہ نہیں کرتی ہیں، تو یہ جنت کی خوشبو تک نہیں پائیں۔ اسی طرح آخری بات کرتا ہوں، میں نے کئی چیزوں کو چھوڑ دیا ہے، صرف آخری بات کر کے میں درس ختم کرتا ہوں۔ بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ جو عام طور پر ہوتا ہے وہ اولاد میں ناانصافی کرنا ہے، اور خاص طور پر وراثت کے مسائل میں، کہ کئی لوگ اپنی زندگی کے اندر اپنے بیٹوں کے نام جائیداد کر کے چلے جاتے ہیں، اور ان کے مرنے کے بعد ان کی بیٹیوں کو ان کے بیٹے کچھ بھی نہیں دیتے۔ بیٹیوں کو وراثت سے محروم کرنا یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ یہ ایک انسان اگر اپنی زندگی کے اندر اپنی اولاد کو ہدیہ دیتا ہے تو کسی بیٹے کو دے، کسی کو نہ دے، یا ایک بیٹے کو دے اور بیٹی کو نہ دے۔ ہدیہ دینے میں مساوات اختیار نہ کرنا، یا وراثت کے مسائل میں بیٹوں کو دینا اور بیٹیوں کو نہ دینا، بیٹیوں کو محروم کرنا، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او كثر نصیبا مفروضا، کہ والدین اور رشتہ دار جو کچھ چھوڑتے ہیں ان کے ترکے میں سے مردوں کا بھی حصہ ہوتا ہے اور ان کے ترکے میں سے عورتوں کا بھی حصہ ہوتا ہے، چاہے وہ ترکہ زیادہ ہو چاہے کم ہو۔ یہ اللہ رب العزت کا قانون ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جہاں اسلام کا قانون وراثت ذکر فرمایا، اس کے آخر میں فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہے۔ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار، جو شخص اس قانون وراثت کی پابندی کرے گا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، اللہ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا، اور جو اس قانون وراثت کی خلاف ورزی کرے گا، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں داخل فرمائے گا، والعیاذ باللہ۔ تو میرے بھائیوں، میرا وقت ختم ہو چکا ہے۔ معاشرے کے اندر مہلک گناہ آج بہت سارے منتشر ہیں، پھیلے ہوئے ہیں، اور بڑی بری طرح سے لوگ جو ہیں وہ ان گناہوں کے رسیا ہو چکے ہیں، ان گناہوں سے ان کو بڑی گہری دلچسپی ہے۔ تو ہمیں ان تمام گناہوں سے، جتنے بھی گناہ ہیں جو میں نے ذکر کیے یا جو میں نے ذکر نہیں کیے، جو بھی اللہ رب العزت کی نافرمانی کے ضمن میں آتے ہیں، اس زمرے میں آتے ہیں، ان تمام گناہوں سے اپنے دامن کو بچانا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اور تمام مسلمانوں بھائیوں اور بہنوں کو، سب کو اللہ تعالیٰ ان تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں پر ہم سے درگزر فرمائے۔ ہم نے جتنے بھی گناہ کیے ہیں، چھوٹے ہوں بڑے ہوں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ هو الغفور